اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم پیارے مسلمان دوستوں، بھائیوں اور پاکستان کی مسلمان عوام، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج ہماری 9 ایپیسوڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، پیارے نبی کی پیاری زندگی حیات طیبہ۔ تو 8 نشست جو ہماری گزر چکی ہے، جہاں سے ہم نے اختتام کیا تھا، اس سے آگے جہاں سے اب ہمارا آغاز ہونا ہے، وہیں سے انشاءاللہ العظیم میں اس کا آغاز شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر دوم، شعبان 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواح کو سونپ کر طے شدہ پروگرام کے مطابق 1,500 کے قریب صحابہ کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ فوج کا علم حضرت علی کو دیا اور بدر میں خیمہ زن ہو کر مشرکین مکہ کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر ابو سفیان 2,000 کے قریب لشکر لے کر روانہ ہوا اور میران تہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہو گیا۔ ابو سفیان بزدل تھا، اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، خشک سالی تھی، چنانچہ وہ وہیں سے مکہ مکرمہ واپس ہوا۔ مسلمانوں نے 8 روز تک بدر میں انتظار کیا، تجارت کا سامان بیچ کر نفع کماتے رہے اور شام سے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ غزوہ دومۃ الجندل، 6 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اطلاعات ملیں کہ شام کے قریب دومۃ الجندل کے گرد کچھ قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور انہوں نے مدینہ منورہ پر بھی حملہ کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سبا بن ارفتہ غفاری کو جانشین مقرر کیا اور 1,000 صحابہ کے ساتھ دومۃ الجندل کی طرف کوچ کیا۔ رات کا سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے۔ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کے مویشی اور چرواہوں پر حلہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، یہودیوں کے وفود نے قبائل عرب میں گھوم گھوم کر انہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس طرح مقررہ پروگرام کے تحت مقررہ وقت پر مدینہ منورہ کے قریب تقریباً 10,000 کا ایک لشکر اکٹھا ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینہ کی
پوری آبادی عورتوں مردوں بچوں اور بوڑھوں کو ملا کر بھی اتنی نہ تھی۔ یہ اطلاع پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا منعقد کی۔ حضرت سلمان فارسی نے تجویز کیا مدینہ کے قریب ایک خندق کھود لی جائے اور ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کریں۔ حضرت سلیمان فارسی کی یہ تجویز پسند کی گئی اور ہر 10 آدمی 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عملاً اس کام میں شریک تھے۔ انصار اور مہاجرین کو یہ کام کرتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ بھوک کی شدت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کا شکوہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا گیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھا دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے تقریباً 2.5 کلو جو پیس کر روٹیاں تیار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کے ہمراہ، جن کی تعداد 1000 تھی، حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاں گئے۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور گوشت کی ہانڈی بھری کی بھری جوش مارتی رہی۔ خندق صرف مدینہ منورہ کے شمال کی طرف کھودی جا رہی تھی۔ ایک موقع پر ایک سخت چٹان سے واسطہ پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھال لی اور بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور فرمایا، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، میں اس وقت مدائن کا محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں اور میں اسی جگہ سے صنعاء دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً 3000 کا لشکر لے کر کوہ صلاح کی طرف پشت کر کے قلعہ بند ہو گئے۔ سامنے خندق تھی۔ مشرکین مکہ کئی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ادھر مسلمان تیر انداز تیر پھینک کر انہیں باز رکھتے۔ آخر ایک دن عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب نے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی۔ ادھر سے حضرت علی چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور اس مقام کو قبضہ میں لے کر ان کا راستہ بند کر دیا۔ حضرت علی نے ایک زوردار ٹکر میں عمر بن عبدود کا کام تمام کر دیا۔ غزوہ خندق کے دوران کئی نمازیں قضا ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز
اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت صفیہ بن عبد المطلب جو مدینہ منورہ کے اندر ایک قلعہ میں عورتوں کے ساتھ تھیں، حضرت حسان بن ثابت آپ کے انچارج تھے، انہیں اطلاع دی کہ ایک یہودی قلعہ کے ارد گرد پھر رہا ہے، اسے قتل کرو۔ حضرت حسان جب نہ گئے تو حضرت صفیہ نے خیمہ کی ایک لکڑی لی اور قلعہ سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور اسے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمان اس وقت نازک صورتحال سے دوچار تھے اور دعائیں فرما رہے تھے۔ اللہم استر اور اتنا و امن رو آتنا۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ بالآخر اللہ کریم نے مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اللہ کریم نے تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور دشمنوں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ صبح ہوئی تو میدان صاف تھا، چنانچہ آپ مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ محاصرہ جاری رکھا، آغاز شوال میں ہوا اور خاتمہ ذی القعدہ میں ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ، جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے اور ظہر کے وقت حضرت ام سلمہ کے مکان پر غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار رکھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بھی اتار دیے۔ اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا۔ چنانچہ مدینے کا انتظام آپ نے ابن مکتوم کو سونپا اور ساتھیوں سے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے۔ بنو قریظہ پہنچ کر آپ ایک کنویں پر ٹھہر گئے۔ اس دن بعض صحابہ نے عصر کی نماز راستہ میں پڑھی اور بعض نے اس حکم کے تحت کہ بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز اندھیرے میں جا کر پڑھی۔ بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہود کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم کو 3 تجویزیں پیش کیں۔ اسلام قبول کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں، اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکر لے لیں۔ یوم سبت یعنی ہفتہ کے دن دھوکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، چونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ہفتہ کے دن لڑائی نہ کریں گے۔ یہ تینوں باتیں انہیں پسند نہ آئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ان کی طرف حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیں۔
ہم ان سے بات کریں گے۔ جب حضرت ابو لبابہ وہاں پہنچے تو ان کی عورتیں اور بچے رو رو کر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہود نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ قتل بھی کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابو لبابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے آپ کو اس غلطی کی پاداش میں مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ ادھر ان کی واپسی پر دیر ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ ہی ان کی توبہ قبول فرما لے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب وہ ستون استوانہ ابو لبابہ یا استوانہ توبہ کے نام سے ریاض الجنہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس ہے۔ حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام نے تنگ آ کر بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی اور گرج کر اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہ چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا یا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا جائے، اور یہ سارا معاملہ حضرت سعد بن معاذ پر چھوڑ دیا کہ جو فیصلہ وہ کریں وہی ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے اور مدینہ منورہ ہی میں تھے۔ انہیں بتلایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا فیصلہ وہی ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قتل ہونے والوں کی تعداد تقریباً 600-700 تھی۔ ان عورتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی ایک عورت حضرت ریحانہ بن عمر بن خنافہ کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق منتخب کیا، اور یہ آپ کے پاس آپ کی وفات تک رہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد بہت سارے سریہ ہوئے جن کے نام یہ ہیں: سلام بن ابی الحقیق کا قتل، سریہ مہد بن مسلمہ، سریہ بنو لیحان، سریہ غمر، سریہ ذو القصہ، سریہ جموم، سریہ ایس، سریہ طرف یا ترک، سریہ وادی القرا، سریہ خبت، سریہ المطلق یا غزوہ مرثیہ۔
اس آخری غزوہ میں حضرت جویریہ قیدیوں میں آئیں جو سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہی دنوں حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی ہماری 9ویں ایپیسوڈ کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی اور صحت کا موقع عطا فرمایا تو ہم اپنی 10ویں نشست کا آغاز دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کیا ہے۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے حسب معمول جتنے بھی ایپیسوڈ اب تک آپ تک پہنچے ہیں، تمام ایپیسوڈ کا اختتام میں نے عقیدت اور محبت کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اوپر نعت کا تحفہ رکھا ہوا ہے، جو کہ ہر اختتام نشست پہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو ملاحظہ فرمائیے، نعت پیش خدمت ہے۔ کہنا ایک دیوانہ مومن سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، سن کر آپ کا اسم محمد صلی اللہ پڑھتا ہے، صلی اللہ پڑھتا ہے۔ خود کو بھول گیا ہوں لیکن یا نبی آپ کو نہیں بھولا، یا نبی آپ کو نہیں بھولا۔ سن کر یہ پیغام الہی ہر مومن درود پڑھتا ہے، ہر مومن درود پڑھتا ہے، سن کر آپ کا اسم محمد صلی اللہ پڑھتا ہے، صلی اللہ پڑھتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، مسلمانوں، آپ نے نعت سنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ اس نعت کو بھی اسی طرح پسند فرمائیں گے جس طرح آپ یہ پیارے نبی کی پیاری زندگی حیات طیبہ پسند فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو اسی طرح دیکھیں، اس کو آگے پھیلائیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، زیادہ سے زیادہ اچھے کمنٹس کر دیا کیجئے اور آگے شیئر ضرور کیا کیجئے۔ میں صرف آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں اور آپ سے اب میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔